جس کے نتیجے میں جنت کی طلب کی جائے، اس کو شریعت سمجھا جائے، اس کو دین سمجھا جائے، اس پہ اجر کی تمنا کی جائے، ہر وہ عمل شریعت میں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یار لوگوں نے بدعت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بدعت یہ ہے کہ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں بنے وہ بدعت ہے۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب کی تقریر میں سن رہا، وہ اسی کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ وہ چیز اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں بنے وہ بدعت ہے۔ اب وہ اشارہ کرتا ہے حدیثوں کی طرف، کہتا ہے ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا اس دور میں تھے؟ حضرت نے جو بدعت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ ان سے پوچھنا جب ہم سلام قیام میلاد کریں تو یہ کہیں بدعت؟ اب ان سے آپ پوچھئے کہ تمہارے باپ دادا رسول اللہ کی زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے پیدا، تو ان کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو نادان کہتا ہے بدعت۔ تیرا باپ بھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا نہیں ہوا تھا، تیرا دادا بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو تیرا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اے لوگوں، بدعت کی 5 قسمیں ہیں، صرف 2 قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایجاد کیا برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا، اور ایجاد کیا اچھا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی ثواب پائے گا۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔ تو اس دور میں تمہارے باپ دادا کا پیدا ہونا بھی تو بدعت ہی کہلایا۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس عمل سے امید رکھی جائے ثواب کی، اللہ کی رضا کی، دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، باعث اجر و ثواب سمجھ کے وہ کام کیا جائے شریعت کے اندر، اور محمد کریم کی شریعت میں وہ عمل موجود نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، آپ نے وہ کام نہ کیا ہو، صحابہ نے اس پہ عمل نہ کیا ہو، یہ کام دین کے اندر اضافہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت، گمراہی اور جہنم کا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی کی اتباع جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ رسول، یہ امام اعظم، یہ قائد اعظم، یاد کر لیجئے کائنات کے اندر دو نام صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں۔ کائنات میں امام اعظم بھی ایک ہی گزرا ہے اور قائد اعظم بھی ایک ہی گزرے ہیں۔ امام اعظم کائنات میں 2 نہیں ہیں اور قائد اعظم بھی کائنات میں 2۔ محمد علی جینا مسلمانوں کا قائد اعظم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل ایمان کے امام اعظم یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے بڑا امام نہیں ہے۔ امام اعظم بھی محمد الرسول اللہ اور قائد اعظم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو تعریف اللہ کی کتاب میرے نبی کی کر رہی ہے، یہ تعریف کائنات میں نبی کی کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا، ہمارے قائد اعظم کا، امام اعظم کا، امام الانبیاء کا کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی مانتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے دھرتی والو، اے کائنات والو، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نبی کے پیچھے چلو، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچو کیا اللہ کے نبی نے یہ کیا، کیا نبی کے صحابہ نے کیا؟ فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم محمد کی اتباع کرو گے علیہ السلام، عرش والا تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کا ذریعہ ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی
شان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل زندگی، تمہارے لیے سب سے پیارا نمونہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پوری زندگی میں امام ہو، مدینے کے امام کو دیکھو، سپہ سالار ہو، بدر کے سپہ سالار کو دیکھو، حکمران ہو، مدینے کے حکمران کو دیکھو، فاتح ہو، مکہ کے فاتح کو دیکھو، یتیم ہو، عبداللہ کے یتیم کو دیکھو، شوہر ہو، عائشہ کے شوہر کو دیکھو، بابا ہو، فاطمہ کے بابا کو دیکھو، استاد ہو، اصحاب صفہ کے استاد کو دیکھو، ہر مسئلے میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام آیات جو میں نے سنائی، یہ جتنی احادیث آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائیں، ان کو بھولیے گا نا، ان کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے، یاد رکھیے، اور آئیے اگلی گفتگو کو سنیں۔ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کے اندر جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسے اور جلوسوں کا آغاز ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، نبی کی ولادت کی خوشی کا نام لے کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے، انڈین گانوں کی تھاپ پر نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ ارے ظلم صرف یہیں تک نہیں رکا، ان جلوسوں کے اندر ایسے بھی ظالم ہیں جو 5-5 روپے کی نکلی داڑیاں لے کے اپنے منہ پہ لگا لیتے ہیں اور محمد کی اس عظیم سنت کی توہین کرتے ہیں، اور اس سارے عمل کو نام کیا دیتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے، نبی کی پیدائش کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، اور اس جشن کو منانے کے لیے پوری تعلیم دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے رہنما مولانا الیاس قادری صاحب اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں تعلیمات، اور پھر قرآن و حدیث کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں جاتے ہیں، نبی کی مکی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اس عظیم جماعت سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ جو کچھ نبی کے نام پر آج انڈیا پاکستان کے بازاروں اور گلیوں میں ہو رہا ہے، کیا اے میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تم نے بھی یہ کام کیا؟ اس طریقے کو آپ نے بھی مانا؟ اس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ اور حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے؟ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کی کا یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی، ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرہ نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرہ نہیں، ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام مانتے ہیں جو اپنے نبی پر پورا ہو چکا ہے۔